السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 برس کی تھی جب ممانی نے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے بیٹے سہیل کو پسند تھی، جبکہ وہ مجھ سے 10 برس بڑا تھا۔ 8ویں پاس کرتے ہی میری منگنی اس کے ساتھ کر دی گئی اور 10 روز بعد ہی یہ منگنی ٹوٹ گئی۔ منگنی ٹوٹنے کا قصہ بھی بڑا عجیب تھا۔ مڈل پاس کرنے کی مبارکباد دینے ممانی لاہور آئیں۔ اس مبارکباد کے پیچھے ان کا یہ ارادہ کار فرما تھا کہ رسم منگنی ادا کر کے جائیں گی، تبھی مٹھائی اور انگوٹھی ساتھ لائی تھی۔ امی ابو کو میری شادی کی جلتی نہ تھی، مگر سہیل کو دھڑکا تھا کہ اس کے ڈاکٹر بننے تک میرا کہیں اور رشتہ طے ہو گیا تو وہ ہاتھ ملتے نہ رہ جائیں۔ ان دنوں وہ میڈیکل 3rd ایئر کا طالب علم تھا۔ لڑکے کے شاندار مستقبل کو دیکھتے ہوئے ابو نے امی کا دباؤ قبول کر لیا اور رشتے کے لیے حامی بھر لی، تو ممانی نے یہ مسئلہ جلد نمٹا دیا، کیونکہ میرے سگے تایا بھی رشتہ مانگ رہے تھے۔ ایسی باتیں خاندان میں پوشیدہ نہیں رہتی۔ میری منگنی کی خبر جب تایا کو ملی، ان کو سخت صدمہ ہوا۔ منجلا بیٹا برہان تو خبر سنتے ہی خودکشی کی دلدل میں جا گرا۔ علم نہ تھا مجھے اس قدر چاہتا ہے کہ جان پر کھیل جائے گا۔ اس نے میری منگنی کی خبر سنتے ہی کوئی زہریلی دوا پی لی۔ اللہ نے کرم کیا، تایا عین وقت پر گاؤں سے شہر پہنچ گئے اور برہان کو ہسپتال میں فوری طبی امداد مل گئی۔ اس کی جان بچ گئی، لیکن ہوش میں آنے تک وہ میرا نام لے کر پکارتا رہا۔ برہان کی اس حرکت سے سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ مجھے چاہتا ہے۔ منگنی کا سن کر ہی خودکشی کی کوشش کی ہے۔ میں نے سنا تو دل تھام لیا۔ سچ بات تھی کہ مجھے بھی برہان پسند تھا اور اپنے ماموزاد سہیل سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں بھی کافی بڑا تھا۔ جب گھر آتا تو اس سے بات نہ کرتی، جبکہ برہان اور میں ساتھ کھیلتے تھے۔ بچپن میں کچھ سنہری دن ہم ایک گھر میں رہا کرتے تھے، میں ابھی تک نہ بھولی تھی۔ ابو اپنے بھتیجے سے بہت پیار کرتے تھے۔ خودکشی کا سن کر ہسپتال دوڑے گئے، برہان کو تسلی دی اور اپنے بھائی سے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ برہان کی زندگی رکھے، وہ اس کو اپنا داماد بنائیں گے۔ گھر واپس آ کر انہوں نے ماموں کو فون کر کے منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ والد کی طرف سے رشتے کے انکار پر امی روحانسی اور ماموں ممانی شدید ڈسٹرب ہوئے۔ انہوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا، مگر تایا اور تائی نحال تھے۔ ان کے بیٹے کو نئی زندگی کی نوید ملی اور میں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ بچپن سے میرے معصوم دل پر برہان کی تصویر سب تھی، اسے مٹا دینا میرا بس کی بات نہ تھی۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اگر میں برہان کی شدائی تھی تو وہ مجھے اس قدر چاہتا تھا، اس نے جان کی بازی لگا دی۔ سوچتی تو اس کی محبت پر فخر ہوتا۔ بھلا کون کسی کو اتنا چاہتا ہے اپنی جان بھی داؤ پر لگا دے۔ کتنا اعتماد اور یقین تھا مجھے اپنے تایا زاد پر۔ مڈل سے FA تک میں نے ہر دن گن گن کر گزارا تھا۔ تایا کہتے تھے برہان تعلیم مکمل کر لے تو بیٹے کے سر پر صحرا سجا کر بارات لے آئیں گے اور مجھے ڈولی میں بٹھا کر لے جائیں گے۔ منگنی کو 4 سال گزر گئے۔ برہان نے تعلیم حاصل کر لی، مکمل کر لی۔ ابو نے تایا کو کہلوایا کہ اب بیٹے کی شادی کی تیاریاں شروع کرو، میں بیٹی کی رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا چند ماہ ٹھہر جاؤ، برہان کسی کام کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا ہے، اس کو آ جانے دو، تاریخ بھی رکھ لیں گے۔ 2 ہفتے تک انتظار کیا، جواب نہ آیا تو ابو گاؤں چلے گئے تاکہ تایا سے حتمی تاریخ لیں۔ پتہ چلا برہان روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہا ہے۔ اب میں 1 سال اور انتظار کرنا ہوگا۔ والد منہ لٹکا کر واپس لوٹ آئے۔ برہان بیرون ملک چلا گیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، سال پلک جھپکتے گزر گیا، مگر میرے لیے انتظار کی گھڑیاں صدیوں جیسی تھیں۔ منگنی کے بعد برہان نے ہماری طرف آنا کم کر دیا تھا۔ کبھی آتا بھی تو میں سامنے جانے سے گریز کرتی تھی۔ امی کا لحاظ، کبھی ابو بیٹھے ہوتے اور کبھی اس کے گرد چھوٹی بہنوں کا ہجوم لگا ہوتا۔ ایسے میں منگیتر سے دل کی باتیں کیوں کر سکتی تھی۔ منگنی کو 5 سال بیت گئے، دل کے ارمان حسرت بن گئے۔ برہان نہ لوٹا۔ امی ابو بھی اب میرے فرض سے جلد سبکدوش ہونا چاہتے تھے، کیونکہ چھوٹی بہنیں شادیوں کی عمروں کو پہنچ رہی تھی۔ اسی دوران شمع قسمت کے تایا وفات پا گئے۔ باپ کی موت پر بھی بیٹا امریکہ سے نہ لوٹ سکا۔ ابو نے برہان کے بھائی فرقان سے بات کی کہ اب کب تک ہمیں انتظار کروانا ہے۔ اس نے کہا چچا جان کھاتے جمع رکھیے، میں برہان کو خط لکھتا ہوں، فون تو وہ اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے۔ میرا ایک دوست اس شہر میں جا رہا ہے جہاں برہان رہتا ہے، وہ بذات خود مل کر جواب لائے گا۔ ان دنوں فون کی اتنی سہولت نہ تھی جس قدر آج ہے۔ فرقان نے خط لکھ کر دوست کو دیا کہ میرے بھائی کے ہاتھ میں دے دینا تاکہ وہ شادی کے بارے میں بتائے یا فون کرے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ برہان نے خط کے جواب میں لکھا بھائی جان مجھے نازیہ سے شادی نہیں کرنی اور میرا وطن لوٹ کر آنے کا فی الحال کوئی پروگرام نہیں ہے۔ آپ میری فکر چھوڑ دیں، میں اپنی شادی خود کر لوں گا۔
دوبارہ مجھے اس موضوع پر خط تحریر کرنے کی کوئی تکلیف نہ کرے۔ فرقان نے جواب پڑھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا چچا کو کیا جواب دے۔ خط لے کر ابو کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور بولا، جو جواب دیا ہے آپ خود پڑھ لیں، اپنے منہ سے کیا کہوں کہ میرا منہ نہیں کھلتا۔ والد نے خط پڑھا تو سکتے میں آ گئے، کیونکہ یہ منگنی بھی خود برہان نے خودکشی کی کوشش کر کے اور سب کو ہلا کر کروائی تھی۔ امی نے میری بہن کو بتایا کہ وہاں سے ایسا جواب آیا ہے، نازی کو خط دکھا دو۔ بہن نے مجھے خط لا کر پڑھا دیا۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا تھا، لیکن فرقان بھی جھوٹ بولنے والوں میں سے نہ تھا۔ تبھی وہ برہان کا اپنے ہاتھ سے تحریر کردہ وہ خط لے کر آ گیا تھا تاکہ کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ میں نے خط پڑھا، غم و غصے سے خون کھول گیا، بلکہ غصہ غم پر غالب آ گیا۔ اب میں سمجھدار ہو چکی تھی، برداشت نہ ہو سکا۔ اسی وقت خط کا جواب لکھ کر فرقان کو دیا۔ اگر یہ خط لا سکتے ہو تو اس کا جواب بھی اپنے بھائی تک پہنچا دو، تمہارا احسان ہوگا۔ خط میں نے تحریر کیا تھا، برہان تم نے جو مذاق ہم لوگوں سے کیا ہے وہ شریفوں کا شیوا نہیں ہے۔ 5 برسوں تک تم نے میرے والدین کو ذہنی اذیت میں رکھا اور پھر ایسا جواب دیا جسے پڑھ کر تم کو شوٹ کر دینے کو جی چاہتا ہے۔ میری منگنی ہو گئی تھی، تم ہی نے تو میری خاطر خودکشی کر کے یہ منگنی ختم کرائی۔ اب تم ہی ٹکا سا جواب دے رہے ہو، اور وہ بھی 5 برس کے انتظار کے بعد۔ کاش تمہاری اپنی کوئی بہن ہوتی اور اس کے ساتھ کوئی ایسا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ بیٹی والے والدین کی اہانت کرنے سے ان کو کس قدر دکھ پہنچتا ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو تم کو ایسی سزا دیتی کہ عمر بھر یاد رکھتے۔ کاش میں اتنی بے بس نہ ہوتی اور تم سے اپنی اہانت کا بدلہ لے سکتی، ایسا بدلہ کہ تم کو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا۔ فرقان نے ایک امانت کے طور پر میرا خط کسی طور پر اپنے بھائی کو بھجوا دیا۔ سوچتی تھی خط ملتے ہی رو پڑے گا، مگر اس کھٹور پر کوئی اثر نہ ہوا۔ الٹا اس نے قسم کھا لی، یہ کیا بدلہ لے گی، میں اس کو مزہ چکھاؤں گا۔ چند دن بعد اس نے اپنے بھائی کو خط لکھ بھیجا۔ پہلے خط میں لکھی گئی تحریر کی معافی مانگی اور میرے والد کے پاس جا کر معافی طلب کر کے شادی کی تاریخ لینے کی ہدایت کر دی۔ یہ خط لے کر تائی اور فرقان ہمارے گھر آ گئے۔ برہان کا خط دکھا کر اس کی طرف سے معافی کے خواستگار ہوئے۔ بتایا کہ 15 روز بعد برہان وطن پہنچ جائے گا، آپ شادی کی تاریخ دے دیں، ہم اسے فون کر کے بتا دیں۔ ابو امی نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور تائی کو شادی کی تاریخ دے دی۔ وہ بڑی تھی اور معافی مانگ لی تھی، تو اب ان کو کچھ کہنا بد اخلاقی ہوتی۔ بے شک برہان سے ناراض تھی، لیکن دل میں ابھی تک محبت کے جذبات باقی تھے۔ میں اس وجہ سے خوش تھی کہ ابو صدمے سے بچ گئے ہیں، اور رشتہ داروں میں جو ہماری سبکی ہونی تھی اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا تھا۔ برہان کی عزت سے رہ گئی اور میرا بھی اس نے مان رکھ دیا تھا۔ گویا میرے خط نے اس کے دل پر اثر کیا تھا، لہٰذا ایک گونا خوشی ہوئی۔ پہلے جو خط صدمہ دیا جاتا رہا۔ امی ابو میری شادی کی تیاریوں میں لگ گئے تھے، بہنیں خوش تھیں۔ 15 روز پلک جھپکتے گزر گئے اور برہان پاکستان آ گیا تھا۔ ہمارے گھر خوشی کے گیت گائے جانے لگے۔ طویل انتظار ختم ہو چکا تھا۔ سہیلیاں ڈھولک پر گیت گا رہی تھیں، مجھے اپٹن لگایا گیا، مہندی گھولی گئی اور سب سہیلیوں نے مہندی لگائی۔ امی نے منیاری بلا کو گھر پر ہی ان کی پسند کی جوڑیاں پہنا دیں۔ شادی میں 1 دن باقی تھا۔ اچانک برہان نے فرقان سے کہا، بھائی جان کل میری فلائٹ ہے، میں واپس جا رہا ہوں، وہاں سے فوری بلاوا آ گیا ہے، نہیں گیا تو پھر کبھی نہ جا سکوں گا، جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بھائی، کل تمہاری شادی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ایک مجبوری ہے، کیا کروں میں، معاملے کو تم سنبھال لینا۔ یوں بھی مجھے نازیہ سے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، امی کی خاطر پھانسی کا یہ پھندا گلے میں ڈال رہا تھا، تم ہوش میں تو ہو نا؟ تائی نے گھبرا کر کہا، ہر جگہ دعوت نامے بڑھ چکے ہیں اور گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، ان لوگوں سے کیا کہوں جو تمہاری شادی میں شرکت کرنے کی آس پاس کے گاؤں سے آ چکے ہیں، ان سے کہہ دیجئے گا کوئی مجبوری ہوگی تبھی یہ شادی ملتوی کر رہے ہیں، وہ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ معاملہ کیا ہے کچھ بتاؤ تو۔ فرقان نے اپنے چھوٹے بھائی کو قسم دی تو وہ منہ سے پھوٹا۔ نازیہ نے مجھے ایسا خط لکھا کہ سخت غصہ آیا، وہ مجھے سزا دینا چاہتی تھی اور مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی، میں نے اس کو سزا دے دی ہے، وہ کیا بدلہ لے گی، منہ چھپا کر روئے گی اور تا قیامت یاد رکھے گی۔ میری اس سزا کو اپنے مائی کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر فرقان کا برا حال ہو گیا۔ شادی کا سارا انتظام اسی نے کیا تھا، والد کی وفات کے بعد وہی کنبے کا سہارا اور سربراہ بھی تھا، اسی وجہ سے ابھی تک شادی بھی نہ کی تھی۔ اتنا کہہ کر برہان اپنا بیگ لے کر چلا گیا، جبکہ فرقان اس کو روکتا رہ گیا۔ اب ساری برادری کا سامنا
اسی نے کرنا تھا، رشتہ داروں کو جواب اسی نے دینا تھا، امی ابو کا سامنا بھی اسی ہی نے کرنا تھا۔ وہ سر پکڑے بیٹھا تھا۔ تائی بیچاری بوکھلا کر ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ ان کی حالت دیدنی تھی اور ان کا دکھ سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ فرقان سوچ رہا تھا کہ وہ مہمانوں سے کیا کہے گا، کیا یہ کہہ دے گا کہ اس کے والد دوبارہ فوت ہو گئے ہیں، اس لیے برہان شادی نہیں کر رہا۔ فرقان پر یہ رات بہت بھاری گزری۔ اس میں ہمت نہ تھی جا کر دلہن والوں کو کہے کہ اس کے بھائی نے عین وقت پر دھوکہ دے دیا ہے، شادی سے انکار کر کے چلا گیا ہے۔ شاید کہ برفانی ملک جا کر اس کا دل بھی برف کی طرح یخ اور خون سفید ہو گیا تھا۔ دل سے رشتوں کا احساس اور ان کا تقدس جاتا رہا تھا۔ یہ سوچ کر دل بیٹھا جاتا تھا کہ کل جب گاؤں سے برات شہر دلہن والوں کے گھر نہ جائے گی تو ہم لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ فرقان بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس نے پھپھو کو بیٹے کو بلا کر احوال کہا۔ بولا اب تم ہی جا کے چچا سے کہو کہ برہان یہ کر گیا ہے، میری تو ان سے سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ مجھے دلہن بنانے کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ سونار سے زیور لا کر سنگھار میز پر رکھ دیا گیا تھا۔ عروسی جوڑا استری ہو چکا تھا۔ مجھے نہلا کر آئینے کے سامنے بٹھا دیا گیا تھا۔ شاطہ سجانے سنوارنے آ چکی تھی۔ باہر برات کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں۔ برات کے انتظار میں شام کے 6 بج گئے۔ انہوں نے 5 بجے آنے کا کہا تھا کیونکہ گاؤں سے شہر آنا تھا، پھر دلہن کو لے کر واپس بھی جانا تھا۔ ابو نے ہدایت کی تھی سر شام نکاح اور رخصتی ہو جائے گی تاکہ بروقت برات کی واپسی ہو سکے۔ 8، 9 اور پھر رات کے 10 بج گئے۔ برات نہیں آئی تو والد نے فون کرایا۔ ان دنوں فون پولیس اسٹیشن پر ہوتا تھا یا پھر ہسپتال میں۔ ابو نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر کو ہسپتال فون کیا کہ جا کر میرے بھائی کے گھر معلوم کریں، خیریت تو ہے، ہم برات کا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر فرقان تائی سے کہتا تھا اب تم وہاں جاؤ، میں کس منہ سے جاؤں گا، ان کو کیا کہوں گا۔ بالآخر تائی نے اپنے بھائی سے کہا گاڑی نکالو، 3 گھنٹے کا راستہ تھا، ملتان سے بھاولپور آنا تھا۔ 1 بجے رات کو یہ لوگ آ گئے۔ جب تک مہمانوں کو کھانا کھلا دیا گیا تھا اور مولوی صاحب دم بخود تھے کہ مزید انتظار کریں یا چلے جائیں۔ مہمان تو آدھے سے زیادہ کھانا کھا کر جا چکے تھے۔ فرقان اور تائی بغیر برات پہنچے تو ابو نے ان پر سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ فرقان کے ماموں نے احوال بتایا جو فرقان نہ بتا سکا تھا۔ والد نے حواس بحال رکھے اور اعلان کیا میری والدہ جو ضعیف ہیں اور گاؤں میں ہیں، ان کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی تھی تو ان کو ہسپتال لے جانے کی وجہ سے دیر ہو گئی ہے۔ باراتی صبح آئیں گے اور دلہن صبح رخصت ہوگی، ابھی صرف نکاح ہوگا۔ تبھی انہوں نے فرقان سے کہا بیٹا تم فرحان کے کیے کو سنبھال لو، تم میرے بھائی کے بیٹے ہو، اس وقت تم سے التجا کر سکتا ہوں کہ خاندان کی لاج رکھ لو، برہان نہ صحیح تم صحیح۔ امی ابو رو رہے تھے، تائی بھی رو رہی تھی۔ ہمارے گھر میں قیامت کا سما تھا۔ فرقان نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا تایا میں رکھوں گا خاندان کی لاج، اب میں آپ کا بیٹا ہوں، لائیے وہ جوڑا جو آپ نے برہان کے لیے بنوایا تھا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر چچا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے عروسی جوڑا پہنا دیا، سر پر سہرا بھی اپنے ہاتھوں سے باندھا۔ رات 1:30 بجے کے قریب فرقان کا مجھ سے نکاح کر دیا گیا۔ جب نکاح میں مولوی صاحب نے برہان کی جگہ فرقان کا نام لیا تو میں سن ہو گئی۔ سمجھ میں نہ آیا کہ سہون یہ وہ غلطی کر گئے ہیں یا پھر مجھ سے اس امر کو پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ میں قبول ہے کہنے سے ہچکچائی۔ تبھی ابو نے میرے کان میں سرگوشی کی تم نے قبول ہے کہنا ہے، میری لاج رکھنی ہے ورنہ میرا دل بیٹھ جائے گا۔ مجھے صرف اپنے والد کا یہ دھیما لہجہ جس میں التجا تھی یاد رہ گیا، باقی ہر شے بھلا دی۔ قبول ہے دہرا دیا۔ صبح 6 بجے برات گاؤں سے آ گئی اور 7 بجے وہ مجھے لے کر واپس ہو گئے۔ تمام راستے ذہن سن اور حواس مختل رہے۔ سوچ نہ پائی یہ سب کیا ہوا ہے۔ دلہن کا کمرہ وہاں سجا ہوا تھا، دلہن بھی آ گئی، لیکن دولہا وہ نہ تھا جس کو دولہا بننا تھا۔ فرقان نے مجھے کہا نازیہ گھبرانا مت، ہر بات بتاتا ہوں، میرا کوئی دوش نہیں ہے۔ چچا جان نے التجا کی اور میں ان کی التجا کو ٹکرا نہ سکا۔ اب اگر تمہیں نامنظور ہے تو جو چاہے فیصلہ کرو، جو چاہے سزا دو۔ میں نے اپنے مرحوم والد کی عزت اور چچا جان کی لاج نبھائی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے اور میں نے اس کو اپنے رومال سے صاف کر دیا۔ اب میں اگر تم کو قبول نہیں تو بتا دو، میں تمہارے فیصلے کا احترام کروں گا۔ جو ہوا بہتر ہوا۔ فرقان اس سے بہتر تم ہو جو ہمیں رسوا کرنے کا منصوبہ بنا کر دیس سے آیا اور نہ جانے کس بات کی صدا دے کر چلا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی کی ہے، اس نے تم کو میرا ساتھی بنا دیا ہے۔ برہان اس لائق نہ تھا، میری اس سے شادی ہوتی تبھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا ہے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ فرقان کی کھودی قبر میں لیٹ گیا ہے، اس کے بعد فرحان کبھی نہ لوٹا۔
ताई राह तकती वफात पा गई। उसको पता था अब ख़ानदार और घर में अपनों के दिलों में इसके लिए कोई जगह बाकी नहीं रही है। फिर वो क्यों लौट कर आता? अच्छा हुआ नहीं आता। आता भी तो हम में से कौन था जो उसकी शक्ल देखना गवारा करता। आज मैं उसी घर की बहू हूँ जिस घर की बहू मुझे बनना था। फ़र्क ये है, एक नेक फितरत और उम्दा सीरत इंसान की शरीक हयात हूँ जिसके अच्छे किरदार पर मुझे फ़ख्र है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी सबक आमोज़ कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक़्त पहुँचती रहें। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।